حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس سے باضابطہ طور پر چل رہا ہے. ہم لوگ جملہ فعلیہ کے حوالے سے سمجھ رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ جملہ فعلیہ میں کم سے کم دو پارٹ سے ہوتے ہیں. ایک فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل ہوتا ہے. فعل شروع میں آتا ہے، پھر فاعل بعد میں آتا ہے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ فعل اور فاعل کے ساتھ کبھی کبھی مفعول بھی آتا ہے. یعنی مفعول ایک تیسرا پارٹ سے ہوتا ہے. مفعول جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے، وہ تیسرا پارٹ جب بھی آتا ہے تو حالت نصب میں ہوتا ہے. یعنی مفعول پر زبر شو کرتا ہے، ہمیشہ زبر آئے گا. آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہی مفعول جو ہے کبھی باقاعدہ اسم کی صورت میں آئے گا جملے میں، اور کبھی کبھی مفعول جو ہے اسم کی صورت میں نہیں آئے گا بلکہ وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا. یعنی جملہ فعلیہ میں فعل ہوگا اور پھر فاعل ہوگا اور مفعول ہوگا. تو مفعول جو باقاعدہ اسم کی صورت میں نظر آتا ہے وہ اسم کی صورت میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ مفعول جو ہے نا ضمیر کی صورت میں آئے گا. سمجھ رکھے ہیں؟ مفعول ہم ضمیر کی صورت میں لائیں گے. تو انشاءاللہ ہم مفعول ضمیر کی صورت میں مثالیں دیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ جو ہے ضمیروں کو دیکھ لیجئے. حالانکہ ان ضمیروں کو ہم نے پہلے بتا چکا ہے، سمجھا چکا ہے ضمیروں کے بارے میں، لیکن یہاں چونکہ یہی ضمیریں جو ہیں مفعول کی صورت میں آئیں گی، اس لیے یہاں پر بھی ضمیروں کو آپ دیکھ لیں تاکہ تازہ ہو جائے. تو وہی ضمیریں جو آپ نے پہلے دیکھا ہے، جیسے ہو کا معنی ہے اس کا یا اس کی یا اس کے. یہ ایک کے لیے آتا ہے. اسی طرح ہما کا معنی ہے ان دونوں کا یا ان دونوں کے یا ان دونوں کی. سمجھ رکھے ہیں؟ ہما جو ہے نا یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے. اسی طرح ہم ضمیر ہے. ہم کا معنی ان سب کا یا ان سب کی یا ان سب کے. یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے. اب یہ تینوں جو ہیں مذکر کے لیے ہو گئے. اب مؤنث کے لیے دیکھیے. مؤنث کے لیے جیسے ہے ہا کے معنی اس کا یا اس کی یا اس کے ہے. اب یہ عورت کے لیے آئے گا. اسی طرح ہما ان دونوں کا یا ان دونوں کی یا ان دونوں کے. یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے. اسی طرح ہمارے پاس ضمیر ہے ہنہ کے معنی ہے ان سب کا یا ان سب کی یا ان سب کے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے کا کے معنی تیرا یا تیری یا تیرے. سمجھ رکھے ہیں؟ یا تجھ کو کا بھی معنی یہ آتا ہے. تجھ کو، تیرا تیری تیرے، اور تجھ کو بھی معنی یاد رکھیں. یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک دوسرا لفظ ہے کما کے معنی ہے تم دونوں کا، تم دونوں کی یا تم دونوں کے. یہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ہے. اسی طرح ہے کم کے معنی ہے تم سب کا، تم سب کی، تم سب کے. اب یہ تینوں ضمیریں جو ہیں نا مذکر حاضر کے لیے ہیں. مؤنث کی ضمیریں دیکھ لیں. کی کے معنی ہے تیرا تیری تیرے یا تجھ کو، مؤنث کے لیے.
تم دونوں کا، تم دونوں کی، تم دونوں کے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے۔ کننا، کننا مانے تم سب کا، تم سب کی، تم سب کے، جمع مؤنث حاضر کے لیے۔ اسی طرح ہے یا کے معنی ہے میرا، میری، میرے، یا مجھ کو، سمجھ رکھے گئے۔ مگر یہی یا جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے آئے گا مفعول بن کر کے، تو اس یا کے ساتھ شروع میں ایک نی لگا ہوگا، سمجھ رکھے گئے، نی لگائیں گے۔ دیکھیے جیسے یا سے نی یعنی یا سے پہلے نون لگایا جائے گا، سمجھ رکھے گئے، تو یا سے یہ نی ہو جائے گا اگر یا فعل کے ساتھ آئے گا تو۔ اسی طرح دوستو نا ہے، نا کے معنی ہمارا، ہماری، ہمارے، یا ہم لوگوں کو، سمجھ رکھے گئے، یہ جمع متکلم کے لیے ہے۔ تو دیکھیے اب ہم ان ضمیروں کو مفعول کی صورت میں لاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے ضرب زیدن، ضرب زیدن۔ اب یہ ضرب زیدن کا کیا معنی ہے؟ ضرب فعل ہے دوستو، اور زیدن یہ مفعول ہے جو اسم کی صورت میں آیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا، ضرب زیدن، اس نے زید کو مارا، سمجھ رکھے گئے۔ اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس کو مارا، یہ جملہ کیا ہے کہ اس نے زید کو مارا، تو زید کو ہٹا کر ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس کو مارا، تو ہم زید کو ہٹا دیں گے، اور یہ ضمیر کا جو پہلا صیغہ ہے، جو پہلے نمبر پر ہے ہو، اسی ہو کو ہم با کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، با میں جوڑ دیں گے، سمجھ رکھیں گے۔ زید کو ہٹائیں گے اور زید کی جگہ پر ہو کو با کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو یہ ضرب زیدن سے ہو جائے گا ضربہ، کیا ہو جائے گا؟ ضربہ۔ اب معنی کیا ہوا کہ اس نے اس کو مارا، ضربہ، ضربہ، اس نے اس کو مارا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ان دونوں کو مارا، اس نے ان دونوں کو مارا، تو اس ہو کو ہٹائیے، ہو کی جگہ پر ہما لے کر آئیے، سمجھ رکھے گئے۔ ضربہما، 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 اس نے ان دونوں کو مارا، سمجھ رکھے گئے، اس نے ان دونوں کو مارا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو ہے ان سب کو مارا، اس نے ان سب کو مارا، تو ہما کو ہٹائیں گے، ہما کی جگہ پر ہم لے کر آئیں گے، سمجھ رکھے گئے، بولیں گے ضربہم، ضربہم، اس نے ان سب کو مارا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس ایک عورت کو مارا، تو پھر کیسا کریں گے؟ تو اسی ضربہ با کے ساتھ ہم ہا کو اٹیچ کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں، ہا مؤنث والی ضمیر، بولیں گے ضربہا، ضربہا، اس نے اس ایک عورت کو مارا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس نے ان دو عورتوں کو مارا، تو کہیں گے ضربہما، ضربہما، اس نے ان دو عورتوں کو مارا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ان سب عورتوں کو مارا، ان سب عورتوں کو مارا، تو ہما کو ہٹا کے ہنہ لے کر آئیں گے اسی جگہ پر، تو یہ ہو جائے گا ضربہن، ضربہن، اس نے ان سب عورتوں کو مارا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تجھ کو مارا، اس نے تجھ کو مارا، تو کیسا بولیں گے؟ تو ہم بولیں گے ضربک، ضربک، اس نے تجھ کو مارا۔ یہ کا جو ہے یہ تیرا، تیری، تیرے کے لیے آتا ہے، تو بولیں گے ضربک، اس نے تجھ کو مارا۔ بولیں گے ضربکما، ضربکما، اس نے تم دونوں کو مارا، اس نے تم دونوں کو مارا۔ اس نے تم سب کو مارا، کیسا بولیں گے؟ تو ہم بولیں گے ضربکم، ضربکم۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ضمیروں کو ہم مفعول بنا کر کے کس طرح بولیں گے، تو فعل کے ساتھ جوڑنا ہے بس۔ تو دیکھیے ضربکی، ضربکی، اس نے تجھ ایک عورت کو مارا،
दरबकुमा उसने तुम दो औरतों को मारा, दरबकुन्ना उसने तुम सब औरतों को मारा, दरबनी उसने मुझको मारा। हमने आपको बताया था कि या ज़मीर जब फ़ेल के साथ आएगा तो बीच में नून रहेगा, समझ रहे हैं, या के शुरू में नून लग जाएगा तो ये हो जाएगा नी। दरबनी उसने मुझको मारा, दरबना उसने हम सब को मारा, उसने हम सब को मारा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और भी मिसालें देख लें। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि तूने मुझको पैदा किया, तूने मुझको पैदा किया, तूने मुझको पैदा किया। अब पैदा के लिए जो लफ्ज़ आता है वो है खलक़ा। खलक़ा, खलक़ा के माने उसने पैदा किया। अब इसी खलक़ा से वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाइए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाने के लिए ता ज़बरता लगता है दोस्तों। तो खलक़ा से ये हो जाएगा खलक़ता, खलक़ता तूने पैदा किया, खलक़ता तूने पैदा किया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि तूने मुझको पैदा किया, तो यही खलक़ता में ता के साथ में नी लगा देंगे तो हो जाएगा मुझको। बोलेंगे खलक़तनी, खलक़तनी तूने मुझको पैदा किया। अब कुरान शरीफ की आयत है खलक़तनी मिन नार, तूने मुझको आग से पैदा किया, मिन नार तूने मुझको आग से पैदा किया। मैं कहना चाहता हूँ कि तूने उसको पैदा किया, तो नी को हटा के इसी खलक़ता के आखिर में हु लगा दीजिए, पहली नंबर ज़मीर। तो बोलेंगे खलक़तहू, खलक़तहू तूने उसको पैदा किया। खलक़तहू मिन तीन, खलक़तहू मिन तीन तूने उसको मिट्टी से पैदा किया, तूने उसको मिट्टी से पैदा किया। अज़ीज़ तलबा इकराम, मैं कहना चाहता हूँ कि उस मुअन्नस ने मेरी मदद की, उस मुअन्नस ने मेरी मदद की। तो कहेंगे नसरतनी, नसरतनी, नसरत उस मुअन्नस ने मदद की, नी लगा दीजिए जो मेरी का माना देगा। तो नसरतनी उस मुअन्नस ने मेरी मदद की। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम दोनों की मदद की, मैंने तुम दोनों की मदद की। नसर तुकुमा, नसर तुकुमा मैंने तुम दोनों की मदद की। मैं कहना चाहता हूँ कि उन दोनों ने उन दोनों की मदद की, उन दोनों ने उन दोनों की मदद की। तो नसरा से नसरा तस्निया का सेगा लाइए और उन दोनों की कहने के लिए हुमा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा नसराहुमा, नसराहुमा उन दोनों ने उन दोनों की मदद की। अज़ीज़ तलबा इकराम, इसी तरह ज़मीरों के साथ फ़ेल को बोलने के लिए आप जो है प्रैक्टिस करें, समझ रहे हैं, इन ज़मीरों को मफ़ूल बना के प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें। फ़ेल का एक सेगा लें, उसके साथ इन 14 ज़मीरों को अटैच करें और बार बार बोलें। इसी तरह मैं और फ़ेल दे देता हूँ, उनके साथ आप इन ज़मीरों को मश्क करें, समझ रहे हैं। जैसे इन ज़मीरों को आप बोलिए जो है नसारा के साथ प्रैक्टिस करिए, समझ रहे हैं, और जाला के साथ इनको प्रैक्टिस करें। नसरा के माने हैं मदद करना और जाला के माने है बनाना। तो जाला उसने बनाया, खलक़ा उसने पैदा किया, इसके साथ प्रैक्टिस करें, बार बार मश्क करें, ज़मीरों को बोलिए। इंशाअल्लाह ज़मीर जो है मफ़ूल की सूरत में आपको समझना और बोलना आ जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मफ़ूल को हम ज़मीर की सूरत में फ़ेल के साथ किस तरह लेकर आएंगे और किस तरह बोलेंगे। वीडियो को बार बार सुनें और मुझे दुआओं से नवाजें। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।